سرکار غوث اعظم نے اجازت لیا ماں کی بارگاہ سے آپ بغداد شریف پہنچے. آج عالم یہ اگر ہم کمانے کے لیے نکلے یا ایگزام وغیرہ دینے کے لیے باہر نکلے, کہیں کسی مسابقے میں یا مقابلے میں یا کسی بھی کام سے باہر نکلے, تو عالم یہ ہوتا ہے گھر سے باہر نکلے, جو ہی ہم اپنے قدم کو باہر نکلا ماں مل گئی, ماں نے پوچھ لیا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ہم کیا کہتے ہیں ماں یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے, اب لگتا ہے میرا کام نہیں بنے گا, تم نے ٹوک دیا ہے. اللہ اکبر, یہ تمہاری نظریہ کیسے بن گئی؟ اے لوگوں جب کمانے کے لیے جایا کرو, اگر گھر میں کوئی مصیبت آ جائے یا کمانے کے لیے نکلو یا تمہارے کاروبار میں ترقی نہ ہو یا تم بیماریوں سے جوجھ رہے ہو اور ڈاکٹروں کے دروازوں پر چکر کاٹا جاتا ہے, کبھی معوذین کے پاس جایا جاتا ہے, لیکن عالم یہ ہے کہ کبھی تم نے اپنے ماں کے قدم کو پکڑ کر کے یہ تم نے نہیں کہا ہے کہ ماں مجھے ایک دعا دے دے, تیرے ایک دعا کی برکت سے اللہ میری ساری بلائیں دور کر دے گا. اب اگر تمہارا کاروبار نہ چلے یا تمہاری دکان بند ہو گئی ہو یا تم کاروبار میں ترقی نہ پا رہے ہو یا مصیبتوں نے تمہارے گھر میں ڈیرا ڈال لیا ہو, تو کسی اور کے دروازے کا چکر نہیں کاٹنا ہے, بلکہ اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے قدم کو پکڑ کر کے اور یہی عرض کرنا ہے میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری, تیرے قدموں کے نیچے جگہ چاہیے, یہ طرف نہ کھڑی یہ طرف نہ بہے, سوچتا ہوں کدھر دیکھنے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. اے لوگوں ماں کی قدر کر لو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 25 سال کے لیے مدائن کے جنگل میں گیا, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. پھر میں واپس آیا بغداد میں, رب نے فرمایا عبدالقادر تمہیں بغداد دیا جا رہا ہے. میرے غوث فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مولا یہاں پہ تو شرابی لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ جواباز لوگ رہتے ہیں. اللہ اکبر, میرے مولا میں اس میں کیسے رہوں گا؟ میرے غوث فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا میں کیسے رہوں گا؟ رب نے فرمایا عبدالقادر تمہیں بغداد میں رہنا ہی ہے. میرے غوث عرض کرتے ہیں مولا مجھے کوئی اور جگہ بھیج دیا جائے. میرے رب نے فرمایا عبدالقادر تمہیں رہنا ہے. تو میرے غوث پر عرض کرتے ہیں مولا تو پھر میری ایک شرط ہے, 70 شرطیں آپ نے رکھی تھی اپنے رب کی بارگاہ میں, لیکن ایک شرط جو ہے وہ یہ تھی کہ اے میرے مولا میری ایک شرط ایک عریضے کے طور پہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی عاشق میرا کوئی بھی ماننے والا اس وقت تک موت نہ آئے اسے جب تک اسے توبے کی توفیق نہ ہو جائے. سبحان اللہ, جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ ہو جائے, جب تک وہ توبہ نہ کر لے تب تک اسے موت نہ ہے. میرے غوث فرماتے ہیں میرے رب نے میرے 70 شرطوں کو 70 مرتبہ نام کے ساتھ میں قبول کیا. یہ میرے غوث اعظم ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں بغداد آیا, بغداد میں رہنے لگا. ادھر سرکار حضرت ابو سعید مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کی رفعت, آپ کی بلندی, آپ کا وقار لوگوں کے درمیان جب آپ کی تشہیر ہوئی, جب آپ بلندی کے مناظر کو طے کرنے لگے تو کچھ مخالفین پیدا ہو گئے, اور مخالفین نہیں پڑھے لکھے لوگ اس علاقے کے اس زمانے کے اس دور کے تو عالم آپ کے مخالف ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کہتے ہیں کہ میں پرتوے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ ہوں, چلو ان کا امتحان لیتے ہیں. وہ دونوں چلے ہیں میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے. کیا دیکھتے ہیں سرکار غوث اعظم مدرسے میں بیٹھے وضو فرما رہے ہیں. وضو کی یہ سنتوں میں سے ہے کہ قبلہ کی جانب آپ کا رخ ہو, آپ اس کی جانب رخ کر کے بیٹھے اور بلند جگہ پہ بیٹھے, اور آپ کو ٹوپی وغیرہ وضو خانے کا انتظام ہو گیا. لیکن پہلے جو ہے اس کا انتظام نہیں ہوتا بلکہ وہی لوٹے ڈولا کرتے تھے. لہذا اسی میں میرے غوث بیٹھے اور اس میں پانی لیے آپ وضو کر رہے تھے. وہ دونوں مخالفین آتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں سرکار غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں. غوث اعظم کو وضو کرتے دیکھا, قبلہ کی جانب رخ ہے ٹھیک ہے, قبلہ کی جانب بیٹھے ہیں ٹھیک ہے, وضو کر رہے ہیں سنت کے مطابق ہے, لیکن جو لوٹا ہے اس کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ کی جانب نہیں ہے. مخالفین نے کہا جا کر کے اے عبدالقادر آپ نبی کے پردوں نہیں ہو سکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ لوٹا جو ہے اس کا رخ بھی قبلہ کی جانب ہونا چاہیے. تو آپ کیسے
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، میرے غوث اعظم بغداد شریف میں ہے، مدرسہ نظامیہ کی باغ و ڈور جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ اس کے پرنسپل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر و مرشد کی پردہ فرمانے کے بعد میں آپ سرکار غوث اعظم کے دور میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، ایک مرتبہ طاعون کی بیماری بغداد میں پھیل گئی۔ اس کی بیماری طاعون، طاعون سمجھتے ہیں؟ فی زمانی یوں کہہ لیا جائے کورونا وائرس۔ یار ہم نے کتنے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے قبرستان پہنچایا، کتنے ایسے بھائی ہمارے اجداد میں سے، ہمارے محبین میں سے اس مہاماری میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چل گئے۔ کیوں نہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اے اللہ تو نے مجھے بچا کے رکھا ہے، اے اللہ تو نے میری زندگی کو قائم رکھا۔ کیوں نہ یہ آپ بتائیں، صحیح بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ اتنی عظیم بیماری سے چھٹکارا ملا ہے ہمیں، کیا کبھی آپ نے ایک سجدہ شکر رب کی بارگاہ میں ادا کیا؟ اگر اس کا جائزہ لیا جائے، سروے کیا جائے تو بمشکل 5% آدمی نکلے، ہو سکتا ہے وہ بھی نکلے۔ یار کہاں ہماری غیرت مر چکی ہے؟ جس رب نے تمہیں زندگی دیا ہے، جس رب نے تمہیں حیات سے نوازا ہے، اس مہاماری میں کتنے لوگ مر گئے تم نے دیکھا ہوگا، نیوز کے ذریعہ، پیپر کے ذریعہ تم نے دیکھا ہوگا۔ روزانہ نہ جانے کتنی لاشیں جو ہے وہ شہروں سے نکلا کرتی تھی، گاؤں قریہ سے نکلا کرتی تھی۔ اس مہاماری میں تمہاری زندگی باقی ہے، کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو اللہ کا؟ کیوں نہیں شکر کرتے ہو رب العزت کا؟ لیکن عالم یہ ہے کہ آج تو ہم دنیا کی انہیما کی دنیا میں منہمک ہو کر کے، دنیا کے تمام کر تزئین میں لگ کر کے ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ رزق کے چکر میں پڑ کر کے لوگوں نے رب کی یاد کو بھلا دیا ہے اپنے سینے سے۔ ایک عاشق رسول نے کہا تھا، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں طاعون کی بیماری پھیلی، مہاماری آئی جس کو حیضے کی بیماری کہتے ہیں، وہ پھیلی۔ کئی جنازے روزانہ نکلنے لگے، کئی جنازے روزانہ لوگ پڑھنے لگے۔ لوگ عالم کو یہ تھا کہ جنازے پڑھتے اپنے کندھوں پہ لاشوں کو اٹھاتے تھک ہار گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ہاتھوں کو کھڑا کر لیا ہے، اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا ہے کہ اب ہم سے اس کا علاج نہیں ہو پائے گا، یہ لا علاج بیماری ہے۔ تو لوگوں نے ایک وفد تیار کیا ہے، ایک جماعت تیار کی ہے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، سرکار عبد القادر کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ کہاں ہے وہ لوگ جو سرکار عبد القادر کے مراتب کا انکار کرتے ہیں، جو رب کی عطاؤں سے آپ کی رفعت و بلندی کا انکار کرتے ہیں؟ اب میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں ان لوگوں نے حاضری دیا ہے، عرض کرتے ہیں سرکار ہم نے اتنے جنازے پڑھ لیا ہے کہ ہم عاجز آ چکے ہیں، اتنے جنازے کندھے پہ اٹھا لیا ہے کہ ہمارے کندھے دکھنے لگے ہیں۔ سرکار کچھ کرم فرمائے ورنہ یہ پورا شہر خالی ہو جائے گا۔ طاعون کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، مہاماری بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے غوث نے یہ نہیں فرمایا تھا جاؤ ڈاکٹروں کا علاج کرو، جاؤ کسی حکیم کے پاس جاؤ کسی طبیب کے پاس جاؤ، بلکہ میرے غوث فرماتے ہیں اے لوگوں جاؤ اور پورے بغداد کے اندر سروے کر لو، جتنے طاعون کے مریض مل جائے ان مریضوں کو لے جا کر کے میرے مدرسہ نظامیہ کی گھاس کو کھلا دو اور پانی کو پلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے گا۔ مورخین تحریر فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم کے مدرسہ نظامیہ کی گھاس کو طاعون کے مریضوں کو کھلایا گیا ہے اور پانی کو پلایا گیا ہے، تو جس بیماری سے ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا تھا، جس بیماری سے ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بڑا کر لیا تھا، یار میرے غوث کے مدرسے میں اتنی برکت تھی اس کی گھاس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کے مریضوں کو شفا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہنے دیا جائے ہمیں یار جب غوث اعظم کے مدرسے کی گھاس میں یہ برکت ہے، غوث اعظم کے مدرسے کے نل کے پانی میں یہ برکت ہے، تو آئے ذات غوث کا عالم کیا ہوگا، میرے غوث کا عالم کیا ہوگا؟ تم نے ان مدرسوں کو سمجھا کیا ہے؟ یہ مدرسے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوا کرتی، یہ کسی کے باپ کے گھر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ رسول پاک کا گھر ہے۔
اینٹ اور پتھر کا نام مدرسہ نہیں ہے، زمین کا نام مدرسہ نہیں ہے، بلکہ مدرسہ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ مدرسہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے آپ کے بچوں کی مستقبل کو روشن کیا جاتا ہے۔ مدرسہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے آپ کے بچوں کی تقدیروں کو سنوارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے مدرسوں کو سمجھا کیا ہے؟ آج دیکھا جاتا ہے ہم اپنے گھروں میں آرو بھی لگوا لیے ہیں اور ہم فلٹر کر کے پانی پیتے ہیں، لیکن آپ بڑے بڑے مدارس میں جا کر کے دیکھو ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی آرو نہیں ہے، کوئی فلٹر وغیرہ پانی نہیں ہے، بس وہی جو ہینڈ پمپ سے نکلتا ہے وہی پانی پیا جاتا ہے۔ لیکن اے لوگوں، تم تو فلٹر پانی پینے کے بعد میں بھی بیماریوں سے جوجھنے لگتے ہو، تم تو آرو کا پانی پینے کے بعد میں بھی بیماریوں سے جوجھنے لگتے ہو، لیکن مدرسے کے اندر کبھی کوئی بچہ ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا ہے جو مہلک بن جائے اس کے لیے۔ آخر یہ برکت کس لیے آئے؟ مجھے کہنے دیا جائے یہ کسی اور کی برکت نہیں ہے، بلکہ مدرسے میں قال اللہ اور قال رسول کی جو صدائیں بلند ہوتی ہے اسی کی برکت ہے، اور یہ کسی اور کی برکت نہیں ہے بلکہ یہ بیت الرسول ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کوئی بیماری اس میں رکھی۔ سبحان اللہ۔ مدارس کا تعاون کرو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج تو عالم یہ ہے لوگ مہینے کے لیے 40 دن کے لیے 50 دنوں کے لیے بلا ضرورت نکل جایا کرتے ہیں، اپنے ماؤں کی والدین کی خدمت نہیں کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے سرکار مجھے جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرما دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ جا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، اس دنیا کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، ورنہ عالم یہ ہوگا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت آ جائے گی تو نہ ایک منٹ ادھر ہو سکتا ہے نہ ایک منٹ ادھر ہو سکتا ہے، وقت مقررہ پہ موت آنی ہے۔ لہٰذا رب کی بارگاہ میں سجدے کر لو، رب کی بارگاہ میں اپنے ماتف کو جو ہے وہ بلند کر لو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک بلند والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو متقی ہے۔ لہذا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے ایمان کو سلامت رکھو، یہی ہماری کامیابی ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا بھی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مائی مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ استغفر اللہ لی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔